حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں جانے والا بھی پچھتائے گا اور جہنم میں جانے والا بھی پچھتائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والا کیوں پچھتائے گا؟ جہنم میں جانے والا تو اس لیے پچھتائے گا کہ اس نے اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے، اس کا عقیدہ بہتر نہیں ہوگا، یعنی اس نے زندگی بھر شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا رہا، عقیدہ آخرت کا انکار کرتا رہا، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرتا رہا، اور کبھی جو ہے وہ صحابہ کرام کا دل میں بغض رکھتا رہا، کبھی اہل بیت اطہار کا دل میں بغض رکھتا رہا، اور کبھی اللہ کے ولیوں کے خلاف بولتا رہا، یعنی اس نے نیک عمل نہیں کیے، کہیں پر نماز چھوڑ دی، زکوٰۃ چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو وہ تو جہنم میں چلا گیا، ظلم و ستم کیا، جہنم میں چلا گیا اس لیے کہ اس نے برے عمل کیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والا کیوں پچھتائے گا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والا اس لیے پچھتائے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ میں نے اتنے زیادہ نیک عمل بھی نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اتنا زیادہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی، جنت میں نعمتیں عطا فرمائی، آسائشیں عطا فرمائی، تو وہ پچھتاتا رہے گا، کاش جو وقت میں نے دوستوں میں ضائع کر دیا، جو وقت میں نے اپنا اچھے عمل نہیں کر سکا، جس وقت کے اندر میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، درود پاک نہیں پڑھ سکا اور نیک اعمال نہیں کر سکا، کاش میں وہ وقت بھی نیک کام کر لیتا، اچھے کام کر لیتا، نماز کو جمع کر لیتا، نوافل کو جمع کر لیتا، قرآن پڑھ لیتا، احادیث پڑھ لیتا، اچھوں کی صحبت کے اندر بیٹھ جاتا، تو جو میرا وقت ضائع ہوا ہے آج وہ وقت بھی ضائع نہ ہوتا اور یہاں پر میرا مقام اور اعلیٰ ہوتا، میرے درجے اور بلند ہوتے۔ یعنی جہنم میں جانے والا اس لیے پچھتائے گا، کاش اپنا عقیدہ بہتر کر لیتا، کاش نیک اعمال کر لیتا، اور جنت میں جانے والا اس لیے پچھتائے گا کہ جو وقت ضائع کر دیا ہے کاش میں وقت بھی اللہ کی یاد میں گزار لیتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں انسان کے پاس بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک انسان کی صحت ہے اور ایک انسان کا وقت ہے، یعنی فراغت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس بات کو پرکھنا ہے، اس بات کو یقینی آنکھوں سے دیکھنا ہے، کسی ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ کئی مہینوں سے لوگ وہاں پر جو ہے وہ چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کاش ہم اپنی ٹانگوں سے چل سکیں، کاش ہم اپنے ہاتھوں سے کھا سکیں، کاش اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ جب وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں جو تندرستی عطا فرمائی ہے، جو صحت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم کیوں نہ اپنی صحت کی قدر جانیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، زبان بولنے کے لیے عطا فرمائی، سننے کے لیے اللہ نے ہمیں کان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے دل زبان عطا فرمایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل خود نہیں چلتا، بیٹریاں پڑی ہوئی ہیں دل کے اندر، وہ دل کو چلاتے ہیں۔ کئی لوگ کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر نے دنیا کی ہر نعمت بند کر دی ہے، کچھ نہیں کھانا، سب کچھ منع کر دیا ہے۔ اگر آپ سب کچھ کھا رہے ہیں، اپنے نیند سو رہے ہیں اور خود بیدار ہو رہے ہیں، اپنے ٹانگوں پہ چل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کما اور کھا رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں، تو جان لیں یہ آپ کے اوپر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اکثر لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ صحت اس لیے تھی کہ اللہ کی یاد کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، نگاہ اس لیے عطا فرمائی، اس نگاہ سے اللہ کا قرآن پڑھتے، نگاہ اس لیے عطا فرمائی کہ اس نگاہ سے اللہ کے بندوں کا دیدار کرتے، نگاہ اس لیے عطا فرمائی، اس نگاہ سے اچھے برے میں تمیز کرتے، زبان اس لیے عطا فرمائی، اس زبان سے ہم جو ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھتے، اس زبان سے ہم حدیث مصطفیٰ پڑھتے،
اس زبان سے ہم اچھی باتیں کرتے، اس زبان سے ہم برائی سے روکتے۔ زبان اس لیے عطا فرمائی، زبان اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ کسی کو چغلی کی جائے، کسی کی غیبت کی جائے، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمون خیر، کہ حضور بہتر مسلمان کون ہے، افضل مسلمان کون ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج میں اور آپ غور کریں، جو مسلمان کی ڈیفینیشن میرے حضور نے بتائی ہے، کیا وہ تعریف ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے جو اللہ کے گھر کا حج کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بڑے بڑے نیک عمل کرنے والا اچھا مسلمان ہے، بلکہ جب پوچھا گیا کہ بہتر مسلمان کون ہے، بہتر مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو میرے حضور نے قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ یاد رکھنا بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کیونکہ نماز کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد، حج کا مقصد اور نیک عمل کا مقصد یہی تھا کہ انسان امن کا دائی بنے، اس کا یہ وجود، یہ جسمانی پیکر جو ہے یہ امن والا بن جائے، اس کے دل سے امن پھوٹے، اس کی زبان پر خیر آئے، اس کے ہاتھوں سے خیر کے کام ہو۔ جب خیر کے کام ہاتھوں پر آ جائیں گے، جب خیر کی باتیں زبان پر آ جائیں گی، تو فرمایا کہ یہ اچھا مسلمان ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، آپ اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ ایک پیمانہ سمجھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ اس حدیث کی روشنی کے اندر کیا ہم خیر والے مسلمان ہیں؟ اگر اس حدیث کی روشنی کے اندر واقعی ہم سے کسی کو نقصان نہیں ہے، پھر آپ کو مبارک ہو کہ زبان مصطفیٰ سے جو بات نکلی اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دی ہے، آپ کے نیک عمل کے ذریعے اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دی ہے کہ آپ نیک عمل کرتے رہے۔ اب آپ کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، آپ کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں۔ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں بالآخر بہت بڑے خسارے کے اندر جاتے ہیں۔ ظالم سمجھتا ہے آج میں ظلم کر رہا ہوں، شاید میں ہمیشہ رہوں گا۔ نہیں صاحبو، وہ 100 سال جی لے گا، وہ 200 سال جی لے گا۔ فرعون نے جب دعویٰ کیا خدا ہونے کا تو 400 سال بعد جو ہے وہ اسے 400 سال تک مہلت ملی۔ نمرود کو خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد، یہ فرعون تھا، یہ نمرود تھا، اور بڑے بڑے تھے خدا کا دعویٰ کرنے والے، لیکن دنیا سے چلے گئے۔ مدینہ پاک کے اندر، مکہ پاک کے اندر ظلم و ستم کرنے والے کہاں گئے؟ سب چلے گئے۔ کبھی انسان کو ظالم نہیں بننا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روز قیامت جو سینگوں والی بکری ہوگی اور دنیا کے اندر بغیر سینگوں والی بکری کو اس نے ٹکر ماری ہوگی، مارا ہوگا، تو روز قیامت دوسری بکری کو سینگ عطا کیے جائیں گے، آج یہاں پر اپنا بدلہ لے لے۔ تو جس نے ظلم کیا ہوگا کل روز قیامت اسے بدلہ چکانا ہوگا۔ اور ظلم کتنا بڑا خسارہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل روز قیامت ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، بڑے اس کے پاس نمازیں ہوں گی، حج بھی کیا ہوگا، خیرات بھی کی ہوگی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، نیک عمل کیے ہوں گے، بڑی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ حاضر ہوگا۔ جب اس کا حساب ہوگا تو وہ لوگ آ جائیں گے جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جن کے پیسے اس نے لے کر کھا لی ہوں گے، واپس نہیں کیے ہوں گے، جن کی امانت کے اندر خیانت کی ہوگی، وہ سارے لوگ آ جائیں گے۔ اور ایک شخص کہے گا یا اللہ اس بندے نے مجھ سے پیسے لیے تھے ادھار، مجھے واپس نہیں کیے۔ اللہ فرمائے گا اس نیک بندے کی جو نیکیاں ہیں اس بندے کو دی جائیں، کیونکہ درم و دینار تو اس کے پاس نہیں ہوں گے، دنیا کا مال تو وہ دنیا پر چھوڑ جائے گا۔
کیونکہ جو کچھ اس نے کمایا تھا، بنایا تھا، مرنے کی دیر تھی وہ تو سب کچھ دنیا میں رہ گیا، ساتھ تو اس کے پاس وہ عمل گئے، اچھے تھے یا برے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اس بندے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ اب جس کا اس نے قرضہ دینا ہوگا وہ نیکیاں اس کو دی جائیں گی، جب اس کو مل جائیں گی وہ دوسرا آ جائے گا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اب اس کی نیکیاں لے کر اس کو بھی دی جائیں گی۔ اب کئی زیادہ لوگ ہوں گے، جب سب کو اس کے حج، زکوٰۃ، نمازی سب کچھ دے دیا جائے گا، ابھی بھی لوگ جس پر ظلم کیا ہوگا، جن سے ادھار لیا ہوگا، ابھی موجود ہوں گے۔ اب کیا حکم ہوگا کہ جن کو اس نے پیسے دینے ہیں، یہ ظلم کیا ہے، ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا روز قیامت سب سے غریب ایسا بندہ ہوگا، وہ بندہ سب سے غریب ہوگا کہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کر گیا تھا لیکن ظلم کیا تھا، پیسے لیے ہوئے تھے، واپس نہیں کیے، امانت میں خیانت کی ہے، روز قیامت حساب دینا ہوگا۔ یہ آسان باتیں نہیں ہے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی گرماہٹ، جس کی گرمی انسان کے دماغ کو پڑے گی، اور دماغ پگھل کر، کھول کر، منہ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے وہ پگھل کر باہر آتا رہے گا۔ انسان کہے گا ہائے افسوس، میں مارا گیا، مجھے پانی پلایا جائے۔ اب وہی پیپ جو اس کے منہ سے نکلے گی بندے کو پلائی جائے گی، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے گی اس کی آنتیں پھٹتی جائیں گی۔ یہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو جہنم میں سخت عذاب پھر کیسا ہوگا؟ وہ تو آگ ہی آگ ہے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، چاروں طرف سے وہ آگ کی لپیٹ کے اندر ہوگا۔ اس واسطے آخرت سے ڈرتے ہوئے ہمیں ایک امن والا، ایک محبت والا انسان بننا ہوگا، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ صحت اللہ نے اس لیے دی تھی کہ ہم دنیا میں رہ کر امن والے بنتے، محبت والے بنتے، اس صحت کی زندگی میں ہم قرآن پڑھنے والے بنتے، حدیث پڑھنے والے بنتے، اور علم سیکھنے والے بنتے، کیونکہ صحت اللہ نے دی ہے۔ صحت کے وقت کے اندر جتنا ہم دین سیکھ لیں گے، قرآن سیکھ لیں گے، حدیث سیکھ لیں گے، اور پھر اس پر جب عمل کریں گے، عمل کرتے کرتے پھر ہم نیک راہوں کے مسافر بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایک انسان کے اوپر جو بہت بڑی نعمت ہے وہ انسان کی صحت ہے، اور دوسری فرمایا کہ فراغت، کہ بندے کے پاس وقت تھا، صحت بھی تھی اور وقت بھی تھا۔ اب اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی، وقت بھی عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے کچھ سامان آگے بھیج سکے، وہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے کوئی کاروبار کر سکے، رزق حلال کما سکے، تاکہ دنیا بہتر ہو جائے، اور آخرت جو ہے اس کے لیے بھی کچھ آگے بھیج سکے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، جو وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک بندے نے برف لگائی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا لوگوں آج کڑکتی دھوپ ہے، مجھ سے برف خرید لو، اگر آپ نے برف نہ خریدی تو یہ شام تک ساری پگھل جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے وقت گزرتا جائے گا، اور ایک ایک کر کے زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے برف پگھل رہی ہے ایسے زندگی پگھل رہی ہے، اور وقت کی زندگی کی قدر نہیں کریں گے تو زندگی گزر جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، کل روز قیامت اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے بتا، تجھے میں نے زندگی عطا فرمائی تھی، وہ زندگی تو نے کن کاموں میں گزاری، نیک کام کرتا رہا کہ برے کام کرتا رہا؟ اگر تو اس نے زندگی ساری اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں گزاری ہوگی، نماز ادا کی ہوگی، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تو پھر تو
وہ خوشی سے کہے گا یا اللہ جو تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، میری زندگی تیری بندگی میں گزری ہے، میری زندگی تیری امانت تھی، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، بلکہ نہ اپنی صحت کو ضائع ہونے دیا، نہ وقت کو ضائع ہونے دیا، میں نے صحت میں بھی بندگی عبادت کی اور میں نے وقت کے اندر بھی دین سیکھا ہے۔ تو زندگی کا جب حساب ہوگا، جس نے اچھی گزاری ہوگی وہ تو کہے گا یا اللہ زندگی اچھی گزری ہے، اور جس نے بری گزاری ہوگی، شرابوں میں، شبابوں میں، برے اعمال کرتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری ہوگی، اسے پھر روز قیامت حساب دینا ہوگا، جہنم میں عذاب سہنا ہوگا اور بڑے محشر میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ دوسرا سوال پوچھے گا کہ زندگی کا وہ خاص حصہ جو جوانی کا تھا وہ کس کام میں گزارا ہے؟ جوانی کے اندر برے عمل کرتا رہا یا جوانی کے اندر مجھے یاد کرتا رہا؟ جو کہ جوانی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے جس میں نیک کام کرنے کی بھی لذت ہے اور برے کام کرنے کی بھی لذت ہے، لیکن جو سمجھ لیتے ہیں یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دار الفنا ہے، ہر نئی شے نے پرانا ہو جانا ہے، وقت نے گزر جانا ہے، ہم ایک مسافر کی طرح ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو سمجھ جاتے ہیں وہ جوانی کو ضائع نہیں کرتے۔ جن کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، وہ جوانی کو ضائع نہیں کرتے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے آخرت میں حساب دینا ہے، وہ جوانی کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ جوانی اللہ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رعایت میں گزارتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس نے جوانی برے عمل کے اندر گزاری ہوگی، گناہ میں گزاری ہوگی، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے کہ بندہ ابھی بچپن کے اندر تھا تو جوان ہوا، جوانی کے اندر ہے تو بڑھاپے میں چلا گیا۔ جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے بڑھاپے سے پہلے، اور بڑھاپے کو غنیمت سمجھنا چاہیے موت سے پہلے، کیونکہ جب موت آ جانی ہے تو پھر قبر کے اندر انسان نہ اچھے عمل کر پائے گا نہ برے عمل کر پائے گا۔ تو یہ نہ سمجھے انسان کہ لاوارث پیدا ہوا ہے، نہیں، جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا رازق ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ ضرور پوچھے گا کہ بتا زندگی کہاں گزاری، بتا جوانی کہاں گزاری۔ فرمایا کہ پھر اسے تیسرا سوال پوچھا جائے گا کہ جو تجھے رزق عطا فرمایا تھا، جو تجھے دولت عطا فرمائی تھی، بتا وہ کیسے کمائی ہے، یعنی وہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے، ذرائع اچھے تھے یا ذرائع برے تھے، بتا وہ رزق کیسے کمایا ہے۔ دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام بلند ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا مکان اچھا ہو، دل کہندہ اچا نہ ہووے، بچ دنیا دے کہلاوے، پر اصل نام مرحوم ہے میرا، اس دل نو کون سمجھاوے۔ دل کہندہ جسم تیرے تے لٹھا کیٹی ہووے، پر اصل لباس تا کفن ہے میرا، متو بھی نصیب نہ ہووے۔ دل کہندہ اچا محل ہووے جرا دورو نظر بھی آوے، پر اصل محل تا قبر ہے تیرا جرا ہر دن تینوں بلاوے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ بلند ہو، ہر کوئی اسے جانے، ہر کوئی پہچانے کہ فلاں بندہ ہے، بڑا نام ہے، چودھری ہے، بڑا ہے۔ تو جب بندہ مرتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ نام عرفان تھا، عدنان تھا، قاسم تھا، کوئی نام بھی تھا، تو نام مٹا کر نام میت رکھ دیا جاتا ہے کہ میت کو دفنانا کب ہے، غسل کب دینا ہے۔ وہ جس نام کے لیے وہ ظلم و ستم کرتا رہا، اپنا روب جماتا رہا لوگوں پر، سب سے پہلے اس کا نام ختم ہوتا ہے، اور پھر ہر وقت وہ اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتا تھا کہ میرے جسم پر اچھا لباس ہو، اور اس نے نہ دیکھا کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، بس لباس اچھا ہو، لوگ کہیں کہ یہ کتنا مہنگی قیمتی لباس پہنتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے 9 درم یا 9 دینار حلال کے کمائے اور ایک اس میں حرام کا تھا، 10 دینار ہوئے، اس نے سوٹ خریدا، کپڑا خریدا، سلائی کروا کر اس نے پہن لیا، اب وہ لباس سارا حرام کا تھا، وہ خانہ کعبہ چلا گیا، وہاں
दोरों दीवार को पकड़कर, गुलाफ काबा को पकड़कर रो रो के दुआएं करता था वो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा, इसलिए कि उसने जो रिज़्क कमाया था, जो लिबास पहना था, वो हलाल का नहीं था, हराम की वजह से अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा। तो बंदा चाहता है मेरा लिबास अच्छा हो, उसके लिए ना हराम देखता है ना हलाल। अगर हलाल का है तो फिर बड़ी सादत की बात है। तो दूसरे नंबर पर लिबास भी उतार लिया जाता है। बड़ी कीमती घड़ी पहनी थी, बड़ा कीमती लिबास पहना था, वो सब कुछ उतार लिया जाता है और लिबास कफन पहना दिया जाता है। उसके बाद इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है कि मेरा घर बड़ा अच्छा हो, आलीशान घर हो, लोग तारीफें करें। हदीस पाक में आता है कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। कुर्बे क़यामत फरमाया नंगे पांव नंगे बदन भेड़ बकरे चराने वाले, यानी गरीब लोग इतनी बड़ी बड़ी इमारत बनाएंगे, फिर फख्र करेंगे मेरी फलां से बेहतर है, मेरी फलां से बेहतर है, यानी फख्र या कहेंगे मेरी चाचे से बेहतर है, मेरी मामे से बेहतर है, यानी बिल्डिंगें बनाकर फख्र करेंगे। तो फरमाया इंसान की यह ख्वाहिश है कि उसकी बड़ी इमारत हो, अच्छा घर हो, लेकिन इंसान का जो असल घर है वो तो कब्र है। वो दुनिया में कब्र में चला जाएगा और आखिरत में ठिकाना है। अगर अच्छे अमल किए होंगे तो जन्नत में चला जाएगा, अगर बुरे अमल किए होंगे तो जहन्नम नसीब होगी। तो इस वास्ते अगर तो उसने रिस्क हलाल से सारे काम किए होंगे तो फिर तो हिसाब के अंदर भी आसानी होगी, वरना कमाया इसने था, बनाया इसने था, अब रहेंगे इसके वो रसा रहेंगे, लेकिन हिसाब इसे देना पड़ेगा। रह तो वो रहे हैं, मरने के बाद इसकी दौलत पर अयाशियां तो लवाहकीन करते रहे, लेकिन हिसाब इसे देना पड़ेगा कि बता वो क्यों गलत तरीके से कमाया था। तो फरमाया कि तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि रिज़्क कैसे कमाया था। किसी की जमीन हड़प की थी, किसी पर जुल्म किया था, रिश्वत खाई थी, सूद खाया था, तुझे पता नहीं, तुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर उसने जुल्म और सितम किया होगा तो जहन्नम का अजाब सहना पड़ेगा। बड़ी महशर के अंदर नदामत हासिल होगी, शर्मिंदगी हासिल होगी। अब इस सवाल के साथ ही चौथा सवाल, अगला सवाल होगा कि पैसे तेरे पास आ गए, अब बता लगाए कहां पे थे, किन कामों के अंदर लगाए थे। वो पैसे बुरे कामों में लगाता रहा या नेक कामों में लगाता रहा, यानी शराब तो नहीं पीता रहा, जना में पैसे उड़ाता तो नहीं रहा, और जुल्म का साथी बनकर जुल्म के ऊपर पैसे लगाता तो नहीं रहा। अगर पैसे गलत लगाए होंगे फिर भी अजाब सहना पड़ेगा, फिर भी हिसाब देना पड़ेगा। और अगर किसी यतीम को पैसे दिए होंगे, किसी बेवा को पैसे दिए होंगे, कोई नलका लग रहा था, कोई रास्ता बन रहा था, कोई मदरसा बन रहा था, कोई मस्जिद बन रही थी, वहां पर पैसा लगाया होगा, तो ये पैसा रोज़े क़यामत जो है वो इंसान के लिए बाइश अजर होगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 काम ऐसे हैं जो मरने के बाद कब्र में इंसान को काम आएंगे। फरमाया एक वो का अमल कि इसने किसी को इल्म सिखाया होगा, कुरान का इल्म, दुनिया का इल्म, कोई भी इल्म था जिससे अल्लाह के बंदों को फायदा होता रहा। अब ये बंदा कब्र में जाएगा तो पीछे से इसके शागिर्द पढ़ते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, हदीस पढ़ते रहेंगे, तो ये कब्र में लेटा होगा लेकिन इसको वहां पे सवाब मिलता रहेगा। और फरमाया दूसरा नेक औलाद कि जिसने औलाद की तरबियत अच्छी की होगी, इसके जाने के बाद वो नमाजें पढ़ते रहीं, ज़कातें देती रहीं, दूसरों के काम आती रहीं, किसी पर जुल्म ना किया। अच्छी औलाद भी जब नेक अमल करेगी तो वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाती। उसके वालिदैन कब्र में होंगे लेकिन सवाब उसे पहुंचता रहेगा। और तीसरा फरमाया कि कोई कार खैर के अंदर हिस्सा डाल दिया, अपने हाथों में से रिस्क हलाल जो है कमा कर अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, तो अब दुनिया के अंदर वो मस्जिद में पंखा चलता रहेगा, उस कलीन के ऊपर लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, फिल्टर लगवाया था लोग पानी पीते रहेंगे। अब ये कब्र में है लेकिन इसे वहां पर सवाब पहुंचता रहेगा। तो दौलत कहां पर लगाई है इसका भी हिसाब देना होगा। और फिर 5वां सवाल ये पूछा जाएगा जो तुझे इल्म दिया था
اس پر عمل کتنا کیا. جس کے پاس جتنا علم ہے اس حساب سے پوچھا جائے گا. اگر کسی کے پاس علم کم ہے تو اس کے برابر اس سے سوال پوچھا جائے گا. اگر علم زیادہ ہے تو زیادہ علم کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز قیامت ایک عالم کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا. حالانکہ عالم کا مقام تو جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہے. عالم کا سونا بھی جو ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ عالم نے دنیا کے اندر دین پھیلایا. بڑی شان حدیث پاک میں ہے کہ جس نے 40 حدیثیں آگے منتقل کر دیں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، علماء میں سے اسے اٹھائے گا. لیکن یہاں پر حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب عالم کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ اس سے اللہ کہے گا کہ تجھے علم دیا تھا کہ تو بندوں کو بتائے کہ ان کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، سیدھا راستہ بتائے، لیکن تو نے اپنی عزت بنانے کے لیے علم کو جو ہے وہ آگے پھیلایا، پیسہ کمانے کے لیے علم کو آگے پھیلایا، اور عزت چاہنے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا اچھا خطاب کرتا ہے، تجھے دنیا میں سب کچھ ملا ہے لیکن اب آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو علم جو ہے اس کے بارے کے اندر پوچھا جائے گا جتنا علم ہے. اب میں اور آپ سوچیں، کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ نے اگر عطا کیا ہوا ہے تو حج نہ کرنا گناہ ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرنا گناہ ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے؟ ہمیں سب علم ہے، خیر کا بھی علم ہے اور شر کا بھی علم ہے. اب اس علم کے بارے کے اندر پوچھا جائے گا اور وہاں پر بہانہ نہیں چلے گا، وہاں پر تو ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے. تو فرمایا کہ 2 چیزیں بڑی نعمت ہیں. ایک انسان کی صحت، یہ صحت زندگی کا حصہ ہے، اور دوسرا وقت پہ کافی ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت تو برسا میں کس کام کا. اس واسطے صاحبو مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، دنیا کی تیاری کرتے ہوئے نیک اور صالح عمل کی طرف آنا ہوگا. اگر ہم نے دنیا کے اندر اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، پھر کل روز قیامت سوائے پچھتاوے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ جنتی بھی پچھتائے گا، جہنمی بھی پچھتائے گا. جہنمی تو اس لیے پچھتائے گا کہ وہ زندگی اس نے ضائع کر دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. اور جنتی اس لیے پچھتائے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر نیک عمل کر لیتا. اب یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم نے پچھتانا ہے یا وہاں پر رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ جو زندگی تو نے عطا فرمائی تھی میں نے وہ نیک کاموں میں گزاری. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کو بھی نشانیاں عطا فرمائی اور جہنم میں جانے والوں کی بھی نشانیاں عطا فرمائی. کہا جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ حسد کرنے والے ہوں گے، وہ تکبر کرنے والے ہوں گے، وہ غرور کرنے والے ہوں گے، وہ تفاخر کرنے والے ہوں گے، وہ ترش اخلاق ہوں گے، برے اخلاق والے ہوں گے. یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ جہنمیوں کی نشانیاں ہیں، جہنم میں جانے والوں کی نشانیاں ہیں. اور فرمایا کہ جنتیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ جنتیوں کے اخلاق اچھے ہوں گے، کردار اچھے ہوں گے، گفتار اچھی ہوں گی، وہ نفع بخش ہوں گے، وہ دوسروں کے کام آنے والے ہوں گے، وہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے. یہ نشانیاں ہیں جنت میں جانے والوں کی. تو اب گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم جہنمی بننا چاہتے ہیں یا جنتی بننا چاہتے ہیں. اگر تو ہم جنتی بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ویسے ہی عمل کرنے ہوں گے، اور اگر ویسے عمل نہیں کریں گے پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا. میری دعا ہے یہ مختصر سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.